کرنا ہے. اور آخری بات میں نے کل شہباز سالار کو کہی تھی, آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے, جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا. کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. We are all because of پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے کیا محرکات ہیں, اس کے کیا اس کے فیکٹرز ہیں, اس پہ میں نہیں جا رہا. یہ وقت نہیں ہے. وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ, ہم اے پی سی بھی کریں گے, اس میں بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا, جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا, اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو, بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. لیکن میں انتہائی ادب سے انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا, میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت, جہاں پر بلوچ بستے ہیں, پٹھان بستے ہیں, بروئی بستے ہیں, پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں, انتہائی خوبصورت لوگ, دلیر لوگ, جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے. اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے. اور مجھے باخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے, اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی, حقیر. اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 1% ہم نے دیا اپنا KP کو, اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم. KP واز آور فرنٹ لائن. اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں. 600 ارب روپے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈرز ہوئے, کیا انہوں نے وہاں پر بنائے, وہاں پر سیف سٹیز, CTD بنائے, میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج, اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک, پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے. اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا تو میرے منہ میں خاک, امن اور ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے اس کو فوراً اس کو بریک لگ جائے گی. اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے, ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی, نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے, ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں, انٹیلیجنس کتنی ہیں. تو یہ 80 ارب روپیہ I am prepared to have golden handshake with them. اور یہ 80 ارب روپے اگر ماڈرن گیجٹریز میں, ایمونیشن میں, ٹولز میں, IT AI میں لگائیں, آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا. پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ, اتنا بڑا رقبہ, اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا. I am not here to make any kind of political point scoring. I am here as a Pakistani and nothing else. کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب KP کو گیا, کتنے انہوں نے بنائے CTDs, کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز, کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا. بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے, اور یہاں پر CTDs اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں, اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. جو ہو گیا وہ ہو گیا. I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone.
اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں، وہاں سب بیٹھیں۔ ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پیچھے جب آج سے 6 مہینے پہلے جب کے پی میں زیادہ واقعات شروع ہوئے تو ایک ہماری کیبنٹ نے ایک پلان دیا، تو اس کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ آج جن کے بچے یتیم ہو گئے، آج وہ مائیں جن کی گودیں خالی ہو گئیں، آج وہ اپنا ایک باپ جو he was the only single bread earner of that family، وہ اس دنیا سے چلا گیا، داغ مفارقت دے گیا، ان کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ now they are facing muddy waves of life۔ کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ والد بھی چلا گیا، والدہ بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا۔ ان سے پوچھیں کہ اس دہشت گردی نے کیا اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے، اور آخری بات میں نے کل شہباز خان کو کہی تھی، آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے، جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا۔ کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، we are all because of پاکستان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں مل کر یہ بیڑا اٹھانا ہے۔ بلوچستان کے ہمارے بلوچ قبائل کی عظیم روایات، یہاں پر پشتون جو آباد ہیں شمالی ایریاز میں، ان کی روایات مثالی ہیں، مثالی۔ یہ جو واقعہ پرسوں ہوا، یہ بلوچ کلچر کے نام پر ایک دھبا ہے، اور یقیناً جو یہ ٹولہ ہے دہشت گردوں کا، وہ ہر وہ کام، ہر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے کہ پاکستان کے عوام میں خدا نخواستہ تقسیم پیدا کی جائے۔ اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی۔ جتنا ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا، اتنی دلیری اور اتنی کمٹمنٹ سے افواج پاکستان ان دہشت گردوں کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گی۔ لہٰذا آج اگر پہلے سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی۔ ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے، اپنی اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن اس ایک معاملے کے اوپر کہ ملک کو خوارج سے اور اس فتنے سے اور اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہمیں یکجاں دو قارب ہونا ہوگا۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا پوری تیاری کے ساتھ، تاکہ اس میں ہم باقاعدہ مشاورت کے ساتھ اسی ایک نقطے کے اوپر، جس طرح اے پی سی کے بعد جو 16 دسمبر 2014 کو واقعہ ہوا تھا پشاور میں، مجھے یاد ہے اسی طرح ٹیبل پہ ہم سب اکٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس کو ہم شکست دیں گے۔ اور آئیے آج اس میٹنگ کے اختتام پر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اسی مہینے کے آخر میں 300 بچیوں کا جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے، وہ چین جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے۔ بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں، اور یہ میرا آج کا یہ پیمانہ نہیں، جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس زمانے سے میرا یہ پیمانہ تھا، اور مجھے دل سے خوشی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو لیپ ٹاپس ملنے والے ہیں، 10% اس میں آپ کا
کوٹا زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید جو علوم ہیں آئی ٹی اے آئی، اس میں جو ٹریننگ جو حواوے نے دینی 3 لاکھ بچوں اور بچوں کی، اس میں بھی آپ کا کوٹا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تائیں اور تمام یہ ساتھی رائٹ اور لیفٹ میں جو بیٹھے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کی طرح ایک بہت خوبصورت ہمارا پیارا صوبہ ہے، محبت ہمارا صوبہ ہے اور ویلیوز والا صوبہ ہے. اقدار ہے، آپ نے بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق. یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا، مضبوطی آئے گی، نکھار آئے گا، خوشبو آئے گی، محبتیں بڑھیں گی. شہداء کے لیے دعا کریں.